السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس عمل سے جادو کرنے والی کی صورت و خواب میں دکھا دی جائے گی، اور جادو کن کن چیزوں پر کیا گیا ہے یا کس جگہ پر وہ جادو کو داغا دیا گیا ہے، اس کی بھی انشاءاللہ تعالی معلومات دے دی جاتی ہے۔ یہ عمل جمعرات سے شروع کیا جاتا ہے، یعنی آپ جمعرات کو ہی اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ بعد نماز عشاء اول آخر درود پاک پڑھ کے یہ عمل کیا جا سکتا ہے۔ اگر آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ جادو کس طرح سے کیا گیا ہے اور کہاں پر دبایا گیا ہے، آپ کا پہنا ہوا کپڑا ہے جو آپ کے گھر سے غائب ہو چکا ہے، اور آپ کے یعنی بال جو ہوتے ہیں، بال ہیں جادو میں استعمال کیے گئے ہوں، یا پھر آپ کا فوٹو لے کر اس پر جادو کیا گیا ہو، یا کوئی بھی چیز آپ کی جادو میں استعمال کی گئی ہو جس سے آپ بے خبر ہوں، خواب میں آپ کو انشاءاللہ تعالی خواب میں آپ کو دکھا دیا جائے گا، تو آپ کو اس طرح سے عمل کرنا ہوگا۔ بعد نماز عشاء دن جمعرات کا ہی لیں گے آپ، بعد نماز عشاء اول آخر درود پاک پڑھیں اور 100 مرتبہ یہ پڑھیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ربو یا ربو یا ربو یا الہ الرفیع جلالہ۔ 100 مرتبہ آپ اس کو پڑھیں۔ اس کو پڑھنے کے بعد پھر درود پاک پڑھ سکتے ہیں۔ آپ درود پاک 11 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ایک ہوا۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ دعا۔ اس طریقے سے مطلب آپ 11 مرتبہ جو ہے پڑھ سکتے ہیں، اور پڑھنے کے بعد اسی جگہ پر آپ سو جائیں۔ لیکن اس بات کا احتیاط رہے آپ کو کہ جگہ پاک صاف ہونا چاہیے، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ پہلے جو ہے غسل کریں اور صاف کپڑے بھی پہن سکیں، اور عطر لگائیں یا پھر اگربتی سلگائیں۔ انشاءاللہ تعالی پہلے ہی دن خواب میں آ کر آپ کو بتا دیا جائے گا، اور اگر خواب میں آپ کو معلومات بتا دی جائے، وہاں جا کر جو جادو کا جو بھی سامان نکلا ہے، یعنی جو آپ کو دکھایا گیا ہے کہ فلاں فلاں جگہ پر مطلب جادو کیا گیا ہے اور اس کا جو سامان ہے وہ اس جگہ پر دفن کر دیا گیا ہے، تو اس سامان کو نکال کر آپ اپنے قبضے میں لیں۔ قبضے میں لینے کے بعد دریا میں جو ہے وہ اس کو بہا دیں۔ انشاءاللہ تعالی اس عمل سے اگر آپ کو خواب میں آ کر بتایا جائے گا، دکھایا جائے گا، تو اس عمل سے جو بھی آپ کو دکھایا جائے، تو اگر آپ کو وہ سامان ہے جو بھی آپ پر جادو کر کے جو دبایا جاتا ہے، بہت طریقے کو ہوتے ہیں، وہ دبا دیتے ہیں اور وہ جادو جو ہے وہ دب جاتا ہے۔ جب تک دبا رہتا ہے انسان جو ہے وہ جادو میں بنا رہتا ہے۔ تو اس جادو کے سامان کو اپنے قبضے میں لیں۔ قبضے میں لینے کے بعد دریا میں بہا دیں۔ انشاءاللہ تعالی وہ جادو کا جو ہے بالکل خاتمہ ہو جائے گا، اور روزانہ عشاء کی نماز کے بعد ان دونوں صورتوں کو 11 مرتبہ پڑھ کر آپ پڑھ لیا کریں۔ پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں۔ دم کرنے کے بعد پانی پر تھوڑا پانی لے لیں۔ پانی لینے کے بعد اس پر بھی دم کریں۔ دم کر کر آپ جو ہے ان دونوں صورتوں مبارکہ کا پانی جو ہے وہ پی لیں۔ انشاءاللہ تعالی کبھی اگر کوئی جادو کروائے گا بھی تو اس کی طرف اس عمل سے واپسی ہو جائے گا، اور انشاءاللہ تعالی اللہ تبارک و تعالی آپ کو ہمیشہ محفوظ رکھے گا جادو سے۔ اور یہ دونوں صورتیں سورۃ الفلق، سورۃ الناس ہیں۔ بڑی ہی پیاری بات ان دونوں صورتوں کے بارے میں فرمائی جاتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ سورہ فلق اور سورہ ناس دونوں ہجرت کے بعد نازل ہوئیں۔ پہلی میں 5 آیتیں 23 کلمے 74 حروف ہیں، اور دوسری میں 6 آیتیں 20 کلموں 79 حروف ہیں۔ یہ دونوں صورتیں ایک ساتھ نازل ہوئی تھیں، اور ان کے نازل ہونے کا واقعہ بھی کچھ ایسا تھا کہ لبید بن اسم جو تھیں یہودی کی بیٹیاں جو تھیں، لبید بن اسم یہودی اور اس کی بیٹیوں نے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کیا تھا، جس کا اثر ظاہری اعضاء پر تو ہوا، قلب یعنی جو دل ہے، عقل ہے، اعتقادی سے اثر سے محفوظ رہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ چند روز کے بعد جبریل امین آتے ہیں اور حاضر ہو کر کہتے ہیں کہ ایک یہودی نے آپ پر جادو کیا ہے یا رسول اللہ، اور جادو کا سامان فلک کنویں میں جو ہے وہ پتھر کے نیچے داب دیا گیا ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ انہوں نے کنویں کا پانی نکالنے کے بعد پتھر اٹھایا، اس کے نیچے سے کھجور کے گامی کی تھیلی برآمد ہوئی۔
اس میں حضور کے کنگھے سے نکلے ہوئے منہ شریف جو بال ہوتے ہیں وہ تھے، اور حضور کے کنگھے کے چند دندانے تھے، اور ایک ڈورا یا کمان کا چلہ بھی تھا جس میں گرا جو ہے وہ لگی ہوئی تھی، اور ایک موم کا پتلا بھی تھا جس میں 11 سوئیاں بھی چبھی ہوئی تھیں۔ یہ سب سامان پتھر کے نیچے سے نکال کر حضور کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں صورتیں نازل فرمائی، یعنی سورۃ الفلق اور سورۃ الناس جو ہے وہ نازل فرمائی۔ ان دونوں میں 11 آیتیں ہیں، ہر ایک آیت پڑھنے کے ساتھ ایک گرہ کھلتی جاتی تھی، یہاں تک کہ سب گرہ کھل گئیں اور حضور بالکل درست ہو گئے۔ اور سورۃ الفلق یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد، جبکہ سورۃ الناس یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔